نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا آدمی لمبے لمبے سفر پہ نکلا ہوا ہوگا، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے بھی پھٹے پرانے اور میلے کچیلے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، لمبی لمبی دعائیں مانگے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہ کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، سفر کے اندر نکلنے والے مسافر کی دعا اللہ قبول فرمایا کرتا ہے۔ پورا گندا بالوں والا، پھٹے اور ٹوٹے دل والے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کرتی ہے، لیکن یہ قبولیت کے تمام اسباب ہوں گے، پھر بھی اللہ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ میرے صحابہ، کیسے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو؟ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، تمام کی تمام چیزیں وہ حرام کی استعمال کر رہا ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کی دعائیں اپنی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں کیا کرتا۔ آؤ نا میرے بھائی، آج ہم بھی بیٹھ کر تنہائی میں جائزہ لیا کریں، دوسروں پر فتویٰ لگانے سے پہلے، دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے، دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے پہلے، ہر بھائی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچ لیا کرے کہ میں دن کو تمام لوگوں کو غلط سمجھنے والا ہوں، تمام پہ انگلیاں اٹھانے والا ہوں۔ اپنی زندگی کا جائزہ تو لے، تیرا رزق کیسا چل رہا ہے، تیرا پہننا کیسا چل رہا ہے، تیرا پینا کیسا چل رہا ہے۔ اے میرے بھائی، اگر پہننا حرام کا ہوگا، پینا حرام کا ہوگا، کھانا حرام کا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں چیختے رہیں، چلاتے رہیں، دامن پھیلا کر دعائیں مانگتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول نہ ہوگی۔ آج آؤ نا، آج یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ میاں آج مسلمانوں کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ فلسطین والوں پہ ظلم و ستم ہو گیا، ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے دعا کا، ہم وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، چلنے کا نام نہیں لیتا۔ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ آج اللہ جل شانہ کی رحمت کے دروازے کیوں نہیں کھل رہے؟ تو میرے بھائی، آج ہم نے اپنے کھانے پینے کا جائزہ نہ لیا، آج ہم نے غیر مسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج اتنا آگے نکل گئے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کو نظر انداز کر ڈالا۔ آج ہمارے سامنے دنیا کی ترقی کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کن ذرائع سے آگے بڑھنا ہے اس پہ غور و فکر کرنے کو تیار نہیں۔ بس پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، کن اسباب سے آ رہی ہے اس پہ غور و فکر کرنے کو تیار نہیں۔ روپیہ پیسہ ملنا چاہیے، حلال کا ہو یا حرام کا ہو، آج اس کی تمیز کرنے کو ہم تیار نہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ منع فرما رہا ہے، آپس میں ناحق طریقے سے کاروبار کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔
ایک دوسرے کا مال ظلم کرتے ہوئے کھانے کی اجازت نہیں، ایک دوسرے کا حق دبانے کی تمہیں اجازت نہیں، ایک دوسرے کا حق چھیننے کی تمہیں اجازت نہیں۔ او میرے بھائی آؤ تو صحیح، آج ہم محنت کرنے کو تیار نہیں، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق آج اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں، تمام تر ناجائز اسباب کو اختیار کریں گے۔ تو رسول اللہ نے جن چیزوں سے روکا، اللہ جل شانہ نے جن چیزوں سے روکا، میرے بھائی اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں تو ہم نے وہ تمام اسباب اختیار کیے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روک دیا تھا۔ تو آج جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کی غیبی مدد نہیں آتی، پھر کیسے آئے؟ دعائیں کیسے قبول ہوں؟ بد دعائیں ہمارا پیچھا کیے ہوئے ہیں۔